الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین والقاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. وزاران حسین سزا خانے کی نوی تقریر ہے. تاریخ آئمہ کے عنوان پر، اور یہ آیت بھی آئمہ سے محبت کا ڈیمانڈ کر رہی ہے. تقاضا یہی ہے اللہ کا کہ اجر رسالت جب تم ادا کرو تو اس انداز سے کہ ان سے اہل بیت رسول سے محبت کا تقاضا بھی یہ ہے. اللہ کا شکر ہے کہ کم از کم ہم آل محمد سے محبت کرتے ہیں، جتنی بھی کرتے ہیں. اللہ ہماری اس محبت کو اس صحیح کو قبول کرے، اس لیے کہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر قبولیت ہو جائے پروردگار کی بارگاہ میں تو ہم نے اجر رسالت بھی ادا کیا، اور جو حق ہے وہ تو کوئی ادا نہیں کر سکتا. آل محمد کا جو حق تھا اسلام کے اوپر، ہمارے اوپر حق تو کوئی ادا نہیں کر سکتا. ہم ٹرائی کرتے ہیں، صحیح کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. اسی لیے معصومین نے کہا کہ تمہارا کام ہے کوشش کرو اور منزل تک پہنچانا ہمارا کام ہے. صحیح وضع کی محبت تو سلمان اور ابوذر اور نیسم نے کی تھی کہ وہ ایمان کے اس درجے پہ پہنچے. کوئی 10 پہ پہنچا، کوئی 9 پہ، کوئی 8 پہ. اصل اجر رسالت تو ان لوگوں نے ادا کی. ہم تو بالکل کوشش کرتے ہیں، صحیح کرتے ہیں، اور جتنی بھی محبت ہو جائے اللہ ہر محب آل محمد کی اس صحیح کو قبول کرے انشاءاللہ. نعرہ سلوات. دوستو، جیسا پہلی مجلس سے میں کہہ رہا ہوں کہ وقت کی تنگی تھی اور معصومین کے واقعات ادا ہو ہی نہیں سکے، بالکل نہیں ہو سکے. میں نے بالکل بریفلی آپ کو بتایا ہے. اس کے لیے تو کم از کم ایک امام کے کم از کم 2 مجلسیں ہونی چاہیے. تو کم از کم کچھ حالات آپ کے سامنے ہیں. میں پوری زندگی میں 50، کسی امام کی 50 سال کی ہے، کسی 60 کی ہے، کسی 55 کی ہے. اس طرح جو ایج ہے امام کی، اس میں سے صرف 1 یا 2 واقعات سناتا ہوں، وقت نکل جاتا ہے. اور کل دونوں امام کے واقعات 1 گھنٹے میں ہو گئے. اصل تو کچھ نہیں ہوا. جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک امام کے 2 دن چاہیے، تو کم از کم 20 دن چاہیے. ہم اگر 10 امام کے کم از کم کر سکیں تو بہرحال جتنی کوشش کرنی تھی کوشش کی گئی. اللہ ان مجالس کو، مجلس کرنے والوں کو اور مجلس میں شرکت کرنے والوں کی صحیح کو قبول کرے. کل 9ویں اور 10ویں امام کا ذکر، کل 8ویں اور 9ویں امام کا ذکر ہوا تھا، اور آج 10ویں اور 11ویں 10th امام اور 11th امام ان کا ذکر ہوگا. بہت بریفلی، بالکل 2-3 واقعات ہوں گے. دیکھیں آپ وقت نکلتا ہے، صرف ایک آئیڈیا مل جائے. مقصد یہ ہے کہ ہم کو ایک پتہ چل جائے کہ آخر زمانہ کیا تھا، کیسے امام نے زندگی گزاری. 10ویں امام مدینہ منورہ میں آپ کی ولادت ہوتی ہے. 9ویں امام کے فرزند ہیں. جیسا کل میں نے کہا تھا کہ 9ویں امام بہت کم سنی میں شہید ہو، 25 سال کا سن تھا. اور 9ویں امام کی شان 25 سب سے ینگسٹ امام اگر ہمارے 12 اماموں میں ہے تو 9ویں امام صرف 25 ایئرس زندہ رہے، اور 25 ایئرس کے بعد آپ کی شہادت ہوتی ہے. شہادت کے بعد 10ویں امام کی زندگی میں پیدا ہوئے، اور آپ کا نام علی رکھا گیا. یہ سلسلہ امامت کا آخری علی، چوتھا نام 4 ٹائمز جو ریپیٹ کیا گیا مولا کا نام. یہ ہمارے 10ویں امام کے پاس آ کے رکا. مولا ہے، چوتھے امام ہے، 8ویں امام ہے، اور 10ویں امام. آپ کا نام علی رکھا گیا، اور آپ کی کنیت بہت بھی کئی ہے. ابو الحسن ہے. ہادی آپ کی کنیت سب سے زیادہ مشہور ہے 10ویں امام کی. ہادی کا مطلب ہدایت کرنے والا. اور آپ کے زمانے کے جو حالات ہیں وہ اتنے خطرناک، ایسا زمانہ بہت بعد میں آیا، اتنا ظلم ہوا اس زمانے میں کہ آپ کا اندازہ ہوگا کہ کیا کیا کیسے حکمران تھے. جب 10ویں امام کی ولادت ہوئی اس زمانے میں مامون رشید خلیفہ تھا، اور پھر مامون رشید کے بعد معتصم بنا، پھر معتصم کے بعد ایک ظالم متوکل آئے. آج کچھ متوکل کے حالات آئیں گے.
اس لیے کہ یہ وہ ایک ظالم ہے کہ جس کے بارے میں کہا گیا ہے جیسے یزید ظالم تھا اور جیسے یزید نے اسلام کا مذاق اڑایا. جب بنی امیہ میں ایک یزید تھا اور بنی عباس میں متوکل تھا کہ ان لوگوں نے مذاق اڑایا تھا, فن کرتے تھے, اسلام کا فن کرتے تھے, مذاق کرتے تھے, مذہب کا مذاق کرتے. یزید نے بھی مذاق کیا تھا اور اس نے بھی مذاق کیا. یہ متوکل بالکل اپنے دور کا یزید کہا جاتا ہے. پر 10ویں امام کی ولادت ہوتی ہے اور آپ نویں امام کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں, کچھ ہی سال گزارتے ہیں, نویں امام پھر قائد ہوتے ہیں اور آپ کی شہادت 25 سال میں تو نویں امام شہید ہوتے ہیں. 10ویں امام نے علم کو بہت پہنچایا. آپ کا علم ایک عظیم طریقے سے دنیا میں پہنچا. اچھا یہ بات یہاں روک کے کہہ دو کہ اگر عبادت کا شوق پیدا کرنا چاہتے ہیں آپ کہ ہم کو عبادت کا شوق ہو, اس لیے کہ ہر انسان کو عبادت کا شوق ہوتا ہے, عورت ہو مرد لڑکی لڑکا کی ایک ایج میں پہنچتے ہیں, بعض وقت ینگسٹرز کو عبادت کا شوق ہوتا ہے, لیکن ہم کرنا چاہتے ہیں عبادت, ہم کو شیطان روکتا ہے. آ کے سامنے نہیں روکتا لیکن ذہنوں میں خیال آتا ہے کہ یہ مت کرو, ابھی مت کرو, بعد میں کرو, مطلب ڈیلے کرواتا ہے. تو عبادت کا شوق اگر آپ اللہ سے دعا کرنا چاہتے ہیں کہ پروردگار مجھے عبادت کا شوق ہے تو میں تیری عبادت کروں. اور عبادت ایک ایسا ورڈ ہے کہ اس میں ہر چیز آتی ہے, نماز روزہ اور کسی کی مدد کرنا عبادت جو بھی ہے. تو عبادت کا شوق چاہتے ہو تو معصوم کہتے ہیں کہ 10ویں اور 11ویں امام کا واسطہ تو اللہ کی بات ہے. جس اماموں کا ذکر ہوگا 10th and 11th امام کہ پروردگار تو ہمیں عبادت کا شوق پیدا کر اور تجھے واسطہ امام ہادی اور امام عسکری کا. اس طرح ہم کو دعا کرنا چاہیے. تو معصوم کہتے ہیں کہ اگر تم میرے رسول کی حدیث ہے کہ اگر تم میرے 10ویں اور 11ویں وارث کا واسطہ دو کہ تم اللہ سے دعا کرو گے تو اللہ تمہیں شوق پیدا کرے گا اور تم اس پہ عمل کرو گے. دوستو شوق ہونا پیدا ہونا الگ چیز ہے, عمل کرنا الگ چیز ہے. شوق ہے مجھے کہ میں نماز مثال کے طور پر میں نماز شب پڑھوں لیکن میں نہیں پڑھتا, لیکن اگر عمل کروں نماز شب پڑھوں تو یہ اصل عبادت ہے, اس کا اجر زیادہ ہے. تو اس میں کئی چیزیں ہیں. اسی پہ وقت گزر جائے گا تو 10ویں اور 11ویں امام کا واسطہ دے کر عبادت کا شوق کے لیے آپ دعا کریں. سب آپ پڑھیں محمد والا. 10ویں امام نے علم کو بہت پہنچایا. آپ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آگے پوچھتا ہے کہ علم اللہ کے پاس جو علم ہے اللہ کا, یہ دنیا کا کاروبار, کائنات کا کاروبار جو چل رہا ہے کیسے چل رہا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسم اعظم ہے, ایک اسم اعظم اللہ کا. تو اس نے پوچھا کہ اسم اعظم کیا ہے؟ معصوم نے 10ویں امام نے ارشاد فرمایا کہ اسم اعظم اللہ کے 72 نام ہیں, 72, یا پھر ایک روایت میں 100, ایک روایت میں 1000. آپ جوشن کبیر میں 1000 نام اللہ کے جو ہم رب شب ختم میں پڑھتے ہیں وہ بھی صحیح, 100 بھی صحیح. اسم اعظم وہ نام ہے, یہ اسم اعظم ہے. اسم اعظم ایک ایسی چیز ہے کہ اگر کسی کے پاس, قرآن کہہ رہا ہے اسم اعظم کا تھوڑا سا علم آ جائے, تھوڑا سا, بالکل ایک ڈراپ بھی میں کیا کہوں کہ مطلب اس کو آپ کی ڈیوائڈ کریں اور بالکل ایک ہلکا سا علم آ جائے تو آپ زمین اور آسمان پہ آپ کی حکومت ہو جائے گی. میں یوں نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن مجید کہہ رہا ہے. جناب سلیمان کے جو وزیر تھے انہوں نے جو کام کیا تھا, عاصم بن برقیہ نام سنا ہے جناب سلیمان نبی کے وزیر, غور سے سنے کہ اسم اعظم کیا, 10ویں امام نے اس کو ڈیفائن کیا. عاصم بن برقیہ وہ تھے کہ جب جناب سلیمان نبی نے دربار میں اعلان کیا کہ تخت بلقیس کون لا سکتا ہے, جنبی کتنے لاؤ گے, تو ان کی حکومت اور جنوں پہ بھی تھی, ہواؤں پہ, چڑھیں پھڑیں سب پہ تھی. جب انہوں نے اعلان کیا کہ تخت بلقیس کون لائے گا ملک سبا کا, اور وہاں سے جناب سلیمان کی حکومت جاتی فلسطین میں, وہاں سے پولیس غور سے سنے کہ ملک سبا ہزاروں میل دور تھا. اچھا اس زمانے میں کوئی چیز کا کارگو کا, جیسا آپ کو ٹریول کر رہا ہے, کوئی جا رہا ہے تو مہینوں نکل جاتے تھے. نبی سلیمان کا ارشاد ہے کہ اس سبا سے تخت بلقیس کو کون لائے گا. تو اجینہ جو بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ اے نبی خدا, آپ کی یہ دربار برخاست ہونے سے پہلے, دربار کا ٹائم مثال کے طور پہ 5 بجے تھا, تو 5 بجے سے پہلے ہم بلقیس کا تخت یہاں لا دیں گے. جناب سلیمان نے کہا کہ بہت دیر کی بات ہے اور جلدی کی بات ہے. پھر ایک گروپ آگے بڑھا اجینوں کا, انہوں نے کہا کہ ہم 3 گھنٹے مثال کے طور پر لیں گے. ایک نے آگے بڑھ کے کہا ہم 2 گھنٹے میں لیں گے. سلیمان یہ کہتے ہیں بہت دیر کی بات ہے اور جلدی کی بات کرو. تو قرآن کہتا ہے کہ عاصم بن برقیہ آگے بڑھے, قرآن کہہ رہا ہے, اور عاصم بن برقیہ نے آگے بڑھ کے کہا کہ سلیمان میں تمہارا یہ پلک جھپک, میں نے آپ جو پلک کو ویو کرتے ہیں فریکشن آف سیکنڈ میں بلقیس کا تخت ہزاروں میل سے الگ ہوگا. آپ نے کہا وہ ہے, اور کیا انہوں نے. تو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے تھوڑا سا علم دیا تھا,
حاصل نہیں ہوئی۔ امام کہتے ہیں، 10ویں امام کہتے ہیں کہ ان کے پاس اسم اعظم کا اتنا سا علم تھا تو انہوں نے زمین کو کھینچا اور فریکشن آف سیکنڈ میں نے زمین کو کھینچ کے بلقیس کا تخت وہاں تھا تو یہاں کر دیا، اس اسم اعظم کی بات۔ پلٹ کے کہتے ہیں کہ ہمارے وہ علم اسم اعظم 72 ہے، اللہ نے 72 کے بعد ہمیں دی۔ یہ مولا کائنات کا بھی خطبے میں 10ویں امام کا بھی کہ 72 اسم اعظم، آپ نے یوں ہی سن لیا 72 اسم اعظم ہے، کہا کہ ہم چاہیں تو ہر حیرت انگیز چیز کے واقعات دنیا کو بتا سکتے ہیں، ہمارے پاس پورا علم۔ اس کا وعدہ پھر یاسین میں اللہ کہتا ہے کلو شیء احصیناہ فی امام مبین، کہ ہم نے پورا علم امام مبین کو دیا۔ تو اسم اعظم کے بارے میں امام نے کہا کہ ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے۔ اس کے بعد ایک شخص نے آ کے کہا کہ مولا کوئی خاص عبادت کی بات کریں، کوئی روزے بتائیں، تو آپ نے 4 روزے بتائے۔ 4 روزے کیا ہے؟ پہلے آپ نے کہا کہ کوئی شخص 4 روزے رکھتا ہے مہینے میں، سال میں، ایک ہے 17 ربیع الاول کا، ایک ہے 27 رجب کا معراج، 17 ربیع الاول اللہ کے رسول کی ولادت، 27 رجب معراج، 25 ذیقعدہ جس دن زمین کو بچھایا گیا، پہلی مرتبہ فرسٹ ٹائم جب اللہ نے زمین کو بچھایا، یا تو کچھ نہیں تھا زمین اور آسمان جو بچھے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے 6 دن میں بچھایا، تو وہ دن ہے 25 ذیقعدہ کا کہ جس دن زمین بچھائی گئی، خانہ کعبہ کی زمین سے بچھانا شروع ہوا، 6 دن لگتے ہیں اللہ کو، لاسٹ میں نے پڑھا تھا، تو وہ دن ہے 25 ذیقعدہ کا۔ معصوم کہتے ہیں 10ویں امام کہتے ہیں کہ 25 ذیقعدہ کا روزہ اور غدیر کا، یہ 4 روزے ہیں سال میں۔ اگر کوئی شخص یہ 4 روزے رکھتا ہے تو امام 10ویں امام علی نقی علیہ السلام کا امام کہتے ہیں کہ اگر کوئی 4 روزے رکھتا ہے سال میں تو اللہ اس کی 60 سال کی گناہ معاف کرے گا، 60 ایئرس کے۔ دوستو آج ایک بات میں کہہ دوں، گناہ کرنا is very easy، بہت آسان ہے گناہ کرنا، گناہ کا معاف کرانا مشکل ہے۔ گناہ کرنا تو بہت آسان ہے، 1 سیکنڈ میں آپ گناہ کریں، اور آج کل تو اتنے راستے کھل گئے ہیں کہ آپ گناہ بہت آسانی سے کر سکتے ہیں۔ 60 سال کے گناہ 10ویں امام کا جملہ ہے، ہر کتاب میں موجود ہے، حیات القلوب میں بھی موجود ہے یہ جملہ کہ اللہ کا یہ 4 روزے رکھتا ہے تو 60 سال کے گناہ معاف کرتا ہے، 60 سال کے 60 ایئرس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ اور صغیرہ، اور 60 ایئرس کی عبادت کا اجر ہوتا ہے۔ سال 4 روزے رکھ لیں، 17 ربیع الاول، 25 ذیقعدہ اور 27 رجب اور عید الفطر۔ صلوات پڑھیں محمد۔ پلیز تھوڑا نزدیک آ جائے، باہر پیچھے والے بھی آگے بڑھتے، سامنے والے آگے بڑھے پلیز، اور آگے آگے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ ایک اور پڑھے بابا سے بولے۔ امام کی یہ میں نے 2-3 باتیں عبادت کی، اس کے بعد امام کا جملہ ہے کہ ہم مرکز ہے عام مسلمانوں کے لیے، ہم حجت ہیں وہ مسلمانوں کے لیے۔ اس زمانے میں جو حاکم تھا وہ نظم کے بعد متوکل بنا۔ دوستو متوکل وہ ظالم ہے، حیرت ہوگی کہ انسان دنیا میں ایسے بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ دربار میں شیر کو، ریئل شیر کو دربار میں لا کے چھوڑ، اپنے دربار ظالم جسے سیڈسٹ انگلش میں کہتے ہیں نا، کہ کسی کو تکلیف دے کے خوش ہو، کسی کو اذیت دے کے خوش ہو۔ یہ بھی جو میں روایت پڑھ رہا ہوں یہ آپ کو ہر کتاب میں ملے گی، یہاں تک کہ 14 ستارے کتاب ہے اس میں بھی ملے گی، حیات القلوب میں علامہ مجلسی نے جو معصومین کے حالات لکھے اس میں بھی یہ روایت ملے گی کہ متوکل کا ظلم کا یہ عالم تھا کہ لاتا ہے شیر اور دربار میں اپنی دربار میں چھوڑتا ہے، اور جب وہ کسی پہ حملہ کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے۔ پھر دوسرا عمل کیا کرتا تھا، سانپ، ریئل سنیکس لا کے چھوڑتا تھا دربار، سیڈس تھا۔ اس کے بعد اور حکم یہ تھا کہ دربار میں کوئی بیٹھے نہیں، پھر بعض باتیں میں سے نہیں بول سکتا ہوں۔ اس کے پاس 3000 کنیزیں تھیں۔ یہ میں کیوں بتا رہا ہوں کہ ہمیں پتا چلے کہ ایسے دور میں امام کی زندگی ہے، یہ اپنے آپ کو وارث رسول کہہ رہا ہے، خلفائے عباسی کا زمانہ ہے اور یہ گولڈن ایرا پیریڈ ہے۔ ایسا ظالم کہ جو مسلسل گناہ کبیرہ کرتا جائے، جیسا کل میں نے آپ سے کہا کہ ہارون رشید حجاج بن یوسف کے زمانے، ہارون کے زمانے میں غنا اوپن ہو گیا، یعنی رسول کا وارث اور عام طور پہ گانے کا کیا ہے محفلیں جمع کرتا ہے، کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ متوکل کا یہ زمانہ کہ شراب نوشی دربار میں کرتا تھا یزید کی طرف،
اور شراب نوشی کے ساتھ کنیزیں، اس کو 3000 کے قریب روایت میں یہ کنیزیں تھی اس کی، میں بالکل ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میری محمد اسٹیپ ہو رہی 3000 کے قریب کنیزیں تھیں، بعض روایتیں تو 4 ساڑھے 4 ہزار کی، یہ اتنا گناہ کرتا تھا۔ اور یہ سیڈس کے مسلمان دربار میں جو لوگ بیٹھے، سام ریئل سنیکس کو لا کے چھوڑتا تھا، اور حکم یہ تھا کہ کوئی اپنی سیٹ سے ہلے نہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اگر اس یہ ظلم کا عالم کہ اپنے ہی لوگوں کو سام سے کٹواتا ہے اور سامنے تخت پہ بیٹھ کے خوش ہوتا ہے، کیسا سیڈس ہو؟ جو انسان ایسا ظلم کے اس نتیجے میں پہنچ جائے تو پھر وہ معصومین کے ساتھ کیا سلوک کرے؟ اور اس نے وہی کیا، نبی امام 10 امام کے ساتھ وہ سلوک کیا کہ وہ اذیتیں پہنچائی کہ آج بھی بغداد میں ایک زندان ہے۔ دوستو عجیب جگہ ہے، عجیب جگہ، کبھی انشاءاللہ مولا کربلا کی زیارت نصیب کرے، آپ جائیں عراق تو یہ زندان ضرور دیکھیں، بغداد اور سامرے کے درمیان میں ایک زندان ہے۔ ایسے زندان میں 10 امام کو رکھتا ہے، 2 دفعہ گرفتار کرتا ہے، ایسے زندان میں رہتا ہے کہ کوئی انسان آج کی بات کرو، اب آپ زندان میں انٹر ہوتے تو ہر طرف نوکیلے پتھر ہے، اور اتنا چھوٹا سی جگہ ہے کہ آپ انسان گھس نہیں سکتا، انٹر نہیں ہو سکتا، اگر بیٹھ جائے تو کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ایسے زندانوں میں معصومین کو رکھتا تھا انسان۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ کربلا، یہ پہلا شخص ہے حجاج اور ہارون کے بعد، یہ خلفاء عباسیہ کا یہ وہ شخص ہے کہ جس نے مظلوم کربلا کی خبر مبارک کے اوپر سامنے سے جو دجلہ بہ رہی تھی، حکم دیتا ہے کہ اس کو کاٹو اور پانی پورا خبر حسین کی طرف ڈالو، کہ میں چاہتے نہیں کہ خبر حسین رہے۔ لوگوں نے کہا، مسلمان جو تھے وہ تو پیچھے رہے، یہودیوں کے انجینئرز کو بلواتا ہے، بلوا کے بولتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہاں سے پانی کٹے اور پورا پانی حسین کی خبر کی طرف آ جائے، حسین کی خبر پانی میں بہ جائے، میں نہیں چاہتا ہوں کہ کوئی زیادہ ہو، جیسے کہ لوگ چاہ رہے تھے زیادہ۔ کٹواتا ہے، یہودی آتا ہے، اب آ کے اب جب پانی کو کاٹتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ پانی پہنچتا ہے، مظلوم امام جناب عباس اور شہداء کربلا کی خبر کے اطراف گھومتا ہے، پانی اوپر نہیں جاتا اور 5 یا 10 فیٹ دور سے جاتا ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ پورا دریا کا فلو ادھر آ رہا ہے لیکن وہ جگہ سوکھی ہے۔ تو یہودی حیرت میں پڑ گیا کہ ہے کس کی خبر؟ تو جب اسے بتایا گیا کہ اللہ کے رسول کی نواسے کی خبر ہے تو وہ وہاں مسلمان ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہی وہ ظالم متوکل ہے کہ جسے اعلان کیا تھا کہ اب اگر کوئی حسین کی زیارت کو جائے گا تو ہم گرفتار کریں گے، اس کے ہاتھ اور پیر کاٹ دیں گے، اور لوگوں کو کاٹنا شروع کیا۔ اس کے بعد ہلچل والے نے فیلڈز، پیڈی فیلڈ اور جتنا میٹ کے جتنے دوسرے جو چیزیں تھی وہ لگوا دیا وہاں پہ، ہل چلوایا۔ تو روایت کا جملہ ہے کہ جانور، اچھا اس زمانے میں ٹریکٹرز تو نہیں تھے، ہل چلتے تھے جانور کے ساتھ، تو جانور ایک حدود میں پہنچ کر رک جاتے ہیں، آگے نہیں بڑھتے۔ کربلا کا حدود ہے، اب وہ کوشش کرتا ہے متوکل، جانور آگے بڑھتے ہیں لیکن ایک حدود میں آ کے رک جاتے ہیں۔ اسی طرح اس نے نجف اشرف میں مولا کے روزے پہ یہی کام کیا تھا، خبر مبارک کو چھپی بھی تھی خبر مبارک۔ یہ شکار پہ نکلا تھا شکاری کتوں کو لے کے، اور شکاری کتے جب بھاگے ہرن کے پیچھے، کچھ ہرنیں تھی اس کے پیچھے بھاگے، تو ہرن کرتی کیا ہے کہ جاتی ہے ٹیلے کے اوپر، ایک چھوٹا سا ٹیلا تھا اس پہ بیٹھ گئی اور آرام سے بیٹھ گئی، سامنے کتا پیچھے آ رہا ہے، متوکل کا پورا لشکر، اس لیے کہ یہ بڑے بڑے بادشاہ تھے، شکاروں پہ جاتے تھے، پہنچتا ہے ایک حدود میں جا کے جو کتے تھے وہ رک گئے، کتے آگے نہیں بڑھتے اور ہرن سامنے بیٹھی ہوئی ہے، پھر جب کتے ہٹتے تو ہرن اترتی ہے۔ تو اس نے دریافت کیا کہ یہ ہے کیسی جگہ کہ جانور کتا آگے نہیں بڑھتا اور ہرن اطمینان کے ساتھ اسے پتا ہے کہ یہاں کتا نہیں آئے گا، میری جان بچ جائے گی، میں آگے نہیں، یہ کچھ نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو جب لوگوں کو پتا کر کیا، دریافت کیا، تو پتا چلا یہ نجف اشرف حضرت علی ابن ابی طالب کی خبر ہے۔ اتنا کیا، اس کے بعد امام کو 5 سال، بعض روایتوں میں 10 سال تک اس زندان میں رکھا ہے اور رکھ کے کہتا ہے کہ آپ یہیں رہیں۔ اسی دوران میں 10 امام کے اسی دوران میں امام کو 11 امام کی بھی شادی کرنا تھا، اس لیے کہ امام کے سامنے تو پورا مشن ہے قیامت تک کا۔ سال یا 1.5 سال کے لیے امام رہا ہو گئے۔ جب امام رہا ہوئے، 11 امام کا سن بلوغ پہ آپ آ گئے تھے، آپ کو مشن کو چلانا تھا، زمانے کے امام کی ولادت ہونا تھا۔ جب آپ 10 امام کی شہادت ہے 255 ہجری نے 255 ہجری 256 ہجری، دو روایتیں 56 یا 55 اور 260 میں 11 امام ختم ہوئے تھے، 4 سال کا صرف پیریڈ تھا۔
10वें इमाम के अब हुक्म ये हुआ क्या 11वें इमाम की शादी कैसे हो? अब बनी अब्बास के ये हुक्मरान, ये उनको पता था कि रसूल की हदीस है कि मेरे बाद 12 मेरे जानशीन होंगे और आखिरी जो जानशीन होगा वो जब आएगा तो दुनिया से वो जुल्म जोर को ख़त्म करेगा। तो इनको ये डर था कि अगर 10वें इमाम के बाद 11वें इमाम और 11वें इमाम के बाद 12वें इमाम आ जाए तो हमारी ज़िंदगी तो ख़त्म हो जाएगी, हमारी हुकूमत तो ख़त्म हो जाएगी। तो अब उन लोगों ने ये कोशिश की कि 11वें इमाम की शादी ना हो। और रसूल की एक हदीस है कि मेरी आखिरी 11वें फर्जंद की जो बीवी होगी वो शहजादी होगी, यानी रॉयल फैमिली की होगी। तो इसका हुक्म था मुतवक्किल के का कि कोई खानदान हमारे, वो समझ लेता तो हमारे खानदान से होगी, हमारे खानदान से कोई औरत आगे ना जाए। और 11वें 10वें इमाम को जिंदान में रखता है, 11वें इमाम को नजरबंद रखता है कि कोई मिले नहीं, कोई आग ना। अब इधर अल्लाह की मशीयत भी है। देखिए दुनिया वाले कोई भी कोशिश कर सके, अल्लाह चाहे, अल्लाह क्या करता है कि जालिम फिरौन के महल में मूसा को परवरिश देता, नहीं देता। हमारे सामने वाक़यात है कि अल्लाह की तरफ वो मुसब्बिबुल असबाब है, वो किसी से वो नहीं, वो खुद असबाब को पैदा करेगा। हुआ क्या 10वें इमाम की 1.5 साल के लिए बाहर आए, अब 11वें इमाम की शादी करना है बगदाद। अच्छा दूसरी चीज ये कि 10वें इमाम के बाद मदीना उजड़ गया। कैसे उजड़ा? मुतवक्किल ने 10वें इमाम को मदीने से बुलाया। जब आपको बुलवाया तो आप 11वें इमाम को लेकर आए। यानी आप देखिए मदीना आबाद हुआ था पहली हिजरी को और रसूलुल्लाह ने आबाद किया था। रसूल के बाद मौला, मौला के बाद पूरे मासूमीन यानी 90 इमाम तक मदीना मरकज था, मदीना सेंटर पॉइंट था इल्म का, अहले बैत का। अब मदीना 10वें इमाम के ज़माने में जो उजड़ा हमेशा क़यामत के लिए उजड़ गया, इसलिए कि इमाम ज़माना भी जब वापस आएंगे इंशाअल्लाह तो मदीने को अपना हेडक्वार्टर नहीं बनाएंगे, वो इराक़ में रहेंगे, कूफे में रहेंगे। तो मदीना 10वें इमाम जब निकले वहाँ से तो हमेशा हमेशा के लिए मदीना मरकज़ जो इल्म का बना हुआ था वो उजड़ गया। इसलिए कि पूरे मासूमीन की विलादत वहीं पर है मदीने में, सिर्फ एक इमाम ज़माना की विलादत सामने में, हमेशा के लिए मदीना उजड़ गया। 10वें इमाम लेकर आ गए वहाँ पे। अब जब वहाँ पे आए 11वें इमाम का अख्त करना था, आपने एक शख्स को बुलाया कि जो अबू अय्यूब अंसारी के जिसके घर में रसूलुल्लाह की ऊँटनी जाके रुकी थी मदीने में, उस खानदान से था। अबू अय्यूब अंसारी बड़ा इमाम का चाहने वाला, अहले बैत का चाहने वाला शख्स था, बड़ा मशहूर शख्स था कि जब हिजरत करके रसूलुल्लाह मक्के से मदीना गए थे तो पहली रात का सब लोग मदीने वाले कह रहे थे कि हमारे घर पे आके रुकिए, हमारे घर पे आके रुकिए। तो आपने कहा था कि जिसके घर पे मेरा ऊँटनी जाके रुकेगी मैं उसी के घर पे इसके करूँगा, क़याम करूँगा, टेम्परेरी जो स्टे था पहली मरतबा। तो आपकी ऊँटनी जाके रुकी थी अबू अय्यूब अंसारी के घर पे। तो ये अबू अय्यूब अंसारी का खानदान का था इमाम, इसका नाम उमर इब्ने समथिंग कुछ है। 10वें इमाम ने उसको बुलवाया, बुलवा के कहा कि तू हमारे ख़ानदान से, तुम्हारे ख़ानदान से बड़े रिश्ते हैं, तुम हमारे ख़ानदान के चाहने वाले हो, तू मेरा एक काम कर। तो उसने कहा कि आप हुक्म करेंगे, क्या काम करो? तो इमाम ने एक थैली दी, और से इमाम ने एक थैली दी, उस पर उसके अंदर पैसे रखे 220 दिनार, उसके बाद अपनी मोहर लगा दी रोमी ज़बान में। उस ज़माने में अरबी चल रही थी, रोमी ज़बान यूरोप की थी, रोमी ज़बान में ख़त लिखा, उस पर भी मोहर लगाई थी, लगा के थैली दी। और थैली लेके शख्स से कहा सुन तू ये कनीज़ों को ख़रीदता था, उस ज़माने में आज अजीब लगेगा लेकिन उस ज़माने में क्या होता था, लोग कनीज़ों को और गुलामों को बेचते थे, ये बिजनेस था। दूर दूर से दूसरे ममालिक से कनीज़ें आती थी, गुलाम आते थे, एक स्पॉट था, एक बाज़ार था, वहाँ जाते थे लोग, पसंद करते थे, गुलाम को भी पसंद करते। सर्वेंट्स का बिजनेस जो होता था ह्यूमन रिसोर्सेज आप जिसको जैसा अंग्रेजी में बोलेंगे तो वो काम वाम चल रहा है। तो उस ज़माने में कनीज़ें बसरे के जो पोर्ट था, इसलिए पोर्ट बसरे में था, बसरे का जो पोर्ट था वहाँ कनीज़ें दूर दूर से आया करती थी। तो इमाम ने एक थैली दी और थैली दे के कहा कि कल आज रात में तू जाना, कल सुबह में नमाज से पहले कुछ बोट्स आएंगी, कुछ छोटी छोटी स्टीमर्स बोट्स आएंगी, उसमें कनीज़ें आएंगी और जब वो कनीज़ें आ जाए तो उन 8-10 बोट्स में एक कनीज़ ऐसी, एक बोट में एक कनीज़ ऐसी रहेगी कि जो हिजाब में रहेगी। उमूमन कनीज़ें हिजाब में नहीं रहती, गुलाम तो नॉर्मल रहते थे, कनीज़ें हिजाब में नहीं रहती। कहा कि वो चेहरा उसका ढका हुआ रहेगा और वो आम कनीज़ों की तरह नहीं रहेगी, वो अपने आप को बचाती हुई रहेगी, कोई उसको हाथ नहीं लगा सकता। और उसके बाद जो उसका मालिक होगा वो चाहेगा कि उसे बेचे लेकिन वो किसी के हाथ बिकेगी नहीं। तू ऐसी जब ये अलामतें देखे ना तो तू जाकर इसको अपना ये मेरा खत देना, मेरी थैली देना, वो खत देखेगी और थैली देखेगी और फौरन उसे एक्सेप्ट कर लेगी, तू उसको लेके आ जाना। कुछ नहीं कहा इसके आगे, इसने कहा मौला जो आपका हुक्म है। ये जाता है, इमाम ने जिसे बताया बसरे पहुँचता है,
صبح صبح پہنچتا ہے اس بازار میں پہنچتا ہے کہ جہاں بورڈز میں کنیزیں آ رہی تھیں، کنیزیں آنے لگی، اور اس لیے غور سے دیکھنے لگا جیسے امام نے جو علامتیں بتائی تھی، جو پریڈکشنز بتائے تھے. اب اس کے بعد اس کو وہ کنیز نظر آئی کہ سب سے آخر میں اتر کے آئی، اور کوئی جب جا کے کہتا ہے کہ میں اس کنیز کو خریدنا چاہتا ہوں، وہ کہتی ہے کہ نہیں، میں تمہارے ہاتھ میں بکوں گی. جو اس کا مالک تھا اس کنیز کا، جو کنیزوں کو لے کے آیا تھا، وہ بڑا پریشان تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ اب میں کروں گا کیا، تم اگر کسی کے ہاتھ نہیں جاؤ گی تو میرا نقصان ہوگا. جب یہ کہے تو وہ یہ کہے گی کہ میرا خریدنے والا آنے والا ہے. اس کے بعد یہ پہنچتا ہے اور اس کنیز سے، اس کے مالک سے کہتا ہے کہ میں اس کنیز کو خریدنا چاہتا ہوں. تو اس نے جا کے اس نے کنیز سے کہا، کنیز نے کہا کہ میں ایسے نہیں جاؤں گی. تو آپ نے امام کا وہ لیٹر دیا جو رومی زبان میں تھا. اس نے لیٹر دیکھا، لیٹر کو چوم کے کہا اپنے مالک سے کہ مجھے اس کے ہاتھ بھیج دے. اور بات طے ہوئی. بات آ کے وہی 220 پہ ٹھہری. امام نے تھیلی دی، اس نے تھیلی دی امام کی، تو اس میں وہی پیسے نکلے جو امام نے اس نے ڈیمانڈ کیے تھے. اب اس کو لے کے، اس کنیز کو جو لے کے ظاہر کرتے لے کے آتا ہے بغداد. رات وہاں ٹھہرتا، اور امام نے کہا تھا کہ رات کے حصے میں لے کے آنا سامرا، اسے بڑا حکومت کے لوگوں کو پتا چل جائے. جب پہنچا تو اس نے پوچھا کہ کنیز کو جو خرید رہے ہیں، اس نے پوچھا کہ تم نے صرف لیٹر دیکھا، تم نے امام کو تو نہیں دیکھا، تو تم بات کیا، تم ہو کون؟ اس نے کہا کہ میں روم کے بادشاہ کی پوتی ہوں اور خسرا کی تو پوتی ہوں. میرا نام ملیہ ہے. بعض روایتوں میں سوسن ہے. میرا نام ملیہ ہے. کہا کہ میں قیصر روم کی بیوی پوتی ہوں، گرینڈ ڈاٹر. میں کنیز نہیں. میری شادی میرے کزن سے ہو رہی تھی، اور جب میری شادی کا وقت آیا تھا، قیصر روم مجھے بہت چاہتا تھا. اس وقت کا سب سے بڑا بگ پاور، سب سے بڑا بادشاہ. کہا کہ قیصر روم مجھے بہت عزیز لگتا تھا، میرا گرینڈ فادر ہے. میرا نکاح اپنے ہمارے رشتے میں بھائی سے ہو رہا تھا، کزن سے ہو رہا تھا. جب نکاح کے وقت آیا، پورا ہمارا دربار سجایا گیا، اور وہ تخت نکالا گیا تھا جو قیصر روم اپنی شادی میں نکالا تھا. وہ کنگورے اور وہ بہت شان و شوکت سے نکاح ہو رہا تھا. جیسی وہ پادریوں نے آ کے نکاح کا شروع کیا، پورا وہ بیٹھ جاتا ہے، پورا تخت نیچے گر جاتا ہے، اور دولہا ہلاک ہو جاتا ہے، لائٹس آف ہو جاتی ہے. پھر دوسرے دن دوسرے کے ساتھ ہوا، اس کے ساتھ بھی یہی عمل ہوا. تو اس وقت قیصر روم نے یہ کہا کہ اب یہ لڑکے منوس ہے. یہ کہہ کر وہ دربار میں چلا گیا. یہ کہتا ہے کہ میں بڑی اپسیٹ تھی، میں بڑی پریشان تھی، پلیز غور سے، بڑی پریشان تھی. میں نے پھر اسی رات میں خواب میں دیکھا. خواب میں کیا دیکھا کہ حضرت عیسیٰ آئے ہیں، اور حضرت عیسیٰ کے ساتھ ان کے 12 حواری جو ان کے جانشین سکسیسر جو مومنین تھے وہ آئے. عیسیٰ یہ آئے تو اس نے کہا کہ میرے لیے تو بہت بڑی بات تھی کہ ہمارا عیسیٰ کی میری زیارت ہوئی. اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ پھر میں نے دیکھا کہ مریم بی بی آئی، جناب عیسیٰ آئی. جناب عیسیٰ کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک دوسری شخصیت آئی، ان کے ساتھ 10 ان کے بیٹے تھے. 10 بیٹے، 11 بیٹے تھے. وہ آتے جیسی وہ آئے، حضرت عیسیٰ کھڑے ہو کر ان کی تعظیم کی. تعظیم کر کے ان کو اپنی جگہ پہ بٹھایا. تو میں نے پوچھا حضرت ہمارے نبی سے عیسیٰ سے کہ یہ کون ہے؟ تو کہا یہ آخری نبی ہے. کہا یہ کون ہے؟ تو کہا ان کی پوری اولاد ہے، سکسیسر مولا سے لے کے 11ویں امام تک. جناب عیسیٰ نے آگے بڑھ کر، مولا رسول اللہ نے آگے بڑھ کر جناب عیسیٰ سے کہا کہ تمہارا جو جانشین شمون ہے اس کی نسل سے ایک لڑکی ہے، اس سے میں اپنے اس بیٹے کی شادی کرنا چاہتا ہوں. 11ویں امام کی طرف اشارہ. تو جناب عیسیٰ نے کہا کہ یہ تو ہمارے لیے بہت بڑی فخر کی بات ہے کہ ہمارے خاندان اہل بیت کے خاندان سے مل رہا ہے، میں راضی ہوں. تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے نکاح پڑھا. ادھر میری طرف سے جناب عیسیٰ نے نکاح پڑھا، 11ویں امام کی طرف سے رسول اللہ نے نکاح پڑھا. ادھر 12 حواری گواہ بنے، ادھر 9-10 وارث گواہ بنے. نکاح ہوا. نکاح کے بعد کہتی ہے کہ پھر 3 دن گزرے، میرے شوہر میرے خواب میں نہیں آئے. پھر میں نے دیکھا جناب مریم کو. اس نے کہا جب مریم کو میں نے دیکھا تو میری تو حالت ہو گئی کہ جو میری خواہش تھی کہ میں مریم ابن عمران سے ملاقات ہو. کہتی کہ مریم کے بعد میں نے ایک بیوی کو دیکھا کہ جب وہ آئی تو مریم سے زیادہ نور تھا. اب وہ آتی ہے تو مریم اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہے اور اپنی جگہ پہ بٹھاتی ہے. میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ آپ سنیں گے کیا کہا؟ تو کہا تمہارے ہونے والے شوہر کی ماں ہے. کون؟ فاطمہ الزہرا سیدہ.
شوہر کے ہونے والے کی ماں ہے. تو کہا جیسے میں نے ان سے ملا, میں نے آگے بڑھ کے ایک شکایت کی. میں نے کہا کہ آپ کا فرزند میرے پاس آتے نہیں خواب میں. تو اس وقت شہزادی نے یہ کہا کہ وہ آ ہی نہیں سکتے. تم جس عقیدے پہ ہو, یہ خواب کی بات ہے, تم جس عقیدے پہ ہو تم کو عقیدہ بدلنا ہوگا پہلے. تو اس لیے کہ یہ عیسائی تھی. تو کہا کہ ہمارا عقیدہ, تو اس وقت جناب مریم نے آگے بڑھ کے کہا کہ بیٹی میرا عقیدہ بھی یہ نہیں ہے جو تمہارا عقیدہ ہے. پھر کلمہ پڑھ کے سنا. یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کلمہ پڑھا. جب کلمہ پورا پڑھ لیا, اللہ کے ہمارا کلمہ, مریم کا کلمہ نہیں, اس لیے کہ وہ شریعت تو ختم ہو گئی, اب تو شریعت محمدی ہے. محمدی ہمارا کلمہ پڑھتی ہے, مولا کی ولایت تک اعلان کرتی ہے. اس کے بعد شہزادی نے کہا کہ اب 3 دن کے بعد میرا بیٹا تیرے پاس آئے گا. خواب میں 11ویں امام کی زیارت ہوئی ان کو. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں وہ ہوں. اب میں 10ویں امام نے اس انداز, میں اس سے بھی واقعہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمیں پتا چلے کہ ولادت امام زمان اور 11ویں امام کی شادی کیسے ہوئی. 10ویں امام نے کروائی, پتا چلے کہ کون تھا اور کس انداز سے ہوا, اور اللہ کیسے اسباب کو پیدا کرتا ہے. دوستو اگر اللہ کے مسبب الاسباب پہ یقین آ جائے نا تو انسان پاگل ہو جائے کہ کہاں سے لا کے وہ ملا کے مقصد کو پورا کرتا ہے. سوچ نہیں سکتا انسان, سوچ نہیں سکتا. بہرحال یہ بصرہ پہنچتی, جب بصرہ پہنچی تو 10ویں امام کے پاس پہنچی, یہ لے کے پہنچتا ہے. امام کے پاس پہنچی تو امام نے ان کو بٹھایا. ان کا نام ملیہ ہے روایتوں میں یا سوسن ہے. تو امام نے اس وقت اب ایک اصل امپورٹنٹ میسیج ہے 10ویں امام کا, وہ مجھے آپ کو دینا ہے. جناب بیٹھی تو آپ نے کہا کہ میں تم کو 10,000 دینار یا 20,000 دینار خرید دیتی. دیکھیے کہتے ہیں کہ ہم نے خریدا, ہم تمہیں آزاد بھی کر سکتے, ہم نے تمہیں آزاد کیا, لیکن میں تمہیں 2 آپشن دیتا ہوں. 10ویں امام نے کہا کہ ان کو تمہیں 2 آپشن دیتا ہوں. ایک آپشن یہ ہے کہ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں, تم جہاں چاہے جا کے رہ جاؤ, چلے جاؤ. دوسرا آپشن یہ کہ اگر تم میرے گھر میں رہو گی, میرے بیٹے سے نکاح ہوگا, تو میں تمہیں بشارت دیتی ہوں کہ اللہ تمہیں ہمیشہ کے لیے ایک ایسا بیٹا تمہارے وطن سے پیدا ہوگا کہ جو زمین اور آسمان کا مالک ہوگا, جو ظلم کو ختم کرے گا اور جو طاغوتی قوتوں کو ختم کرے گا, عدل کو نافذ کرے گا. تو انہوں نے کہا کہ میں یہاں پیسے لے کے آزاد ہونے نہیں آیا, میں آپ کے گھر میں رہنے آیا. تو اس کے بعد پھر اصل نکاح ہوتا ہے 11ویں امام اور ان کا. اس وقت 10ویں امام نے آپ کے نام کو بدلا, ملیہ اور سوسن سے نکال کے آپ کا نام نرجس رکھا. آپ کا نام نرجس رکھا, جو ہماری زمانے کے امام کی ماں ہے, نرجس خاتون. جب بیٹھے بھی تھی آپ 11ویں امام کے پاس تو جناب حکیمہ خاتون آتی. کون ہے حکیمہ خاتون؟ 10ویں امام کی بہن, 11ویں امام کی پھوپھی. آئیں تو اس وقت 10ویں امام نے اپنی بہن سے کہا, حکیمہ خاتون سے, کہ یہ میری یہ بہو ہونے والی ہے. کہ نرجس خاتون اٹھتی ہے, جناب حکیمہ خاتون سے ملتی ہے. جب دونوں کی ملاقات ہوئی تو اب شادی فوراً نہیں ہوئی, ظاہری طور پہ نکاح نہیں ہوا. اب جو میسیج ہے 10ویں امام کا وہ سنو. 10ویں امام نے کیا کیا, جناب حکیمہ خاتون سے یہ کہا کہ بہن اس کو لے کے نرجس کو اپنے ساتھ لے کے جاؤ. پلیز غور سے سنیں, نرجس کو اپنے ساتھ لے کے جاؤ, لے کے جا کے ان کو اسلام کے مسائل بتاؤ. پلیز دوستو, پلیز بیدار ہو. اصل میسیج یہاں پوری میری تقریر کا میسیج یہی ہے. کہا کہ لے کے جاؤ, لے کے جا کے اسلام کے مسائل بتاؤ, حلال اور حرام بتاؤ. کیوں کہا امام نے, کیوں کہا؟ نرجس خاتون کون ہے؟ کون ہے نرجس خاتون؟ ایک امام کی بیوی, وائف, ایک امام کی ماں. 11ویں امام کی وائف بننے والی ہے, زمانے کے امام کی ماں بننے والی ہے. 2 معصومین سے ڈائریکٹ رشتہ. اور شادی کے بعد 11ویں امام مسئلے بتا دے. شادی سے پہلے کیوں کہا کہ مسئلے بتاؤ؟ یہ پورا میسیج اپنی امت کو دیا دوستو, ان لڑکیوں کو, ان ماؤں کو, ان اس لیے کہ عورتیں مجلس سن رہی ہیں میری, ان کے لیے میسیج ہے کہ اپنی لڑکی کو رخصت مت کرو جب تک حلال اور حرام نہ بتاؤ. یہ مت سمجھو کہ شوہر سکھا دے گا, ساس سکھا دے گی, سسر سکھا دے گا, سیکھ جائے گی. نو, کوئی نہیں سیکھتا, سکھانا پڑتا ہے. امام نے حجت کو تمام کیا. آپ دیکھیں کہ 2 اماموں کے رشتہ, ڈائریکٹ رشتہ, ماں بھی ہے, بیوی بھی ہے. لیکن اس کے بعد 11ویں امام, 10ویں امام یہ کہتے ہیں کہ اس وقت تک حکیمہ نرجس خاتون کا نکاح میں 11ویں امام سے نہیں کروں گا کہ حکیمہ خاتون تم ان کو اسلام بتاؤ, ان کو حلال اور حرام بتاؤ. یہ سب سے بڑا
अलमिया है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी का है कि हम जो आज प्रॉब्लम हमें जो पड़े हुए वो इसका नतीजा यही है कि हम अपनी औलाद को हलाल और हराम नहीं बताते, शादी कर देते हैं, उनको पता ही नहीं कि हराम क्या और हलाल क्या है। सलावत पढ़े मोहम्मद का ये जमाना। बहरहाल दोस्तों, मैंने जैसे कहा कि वक्त पूरा निकल गया है। 11वें इमाम का निकाह जनाब हकीमा नरजिस खातून से होता है और 10वें इमाम का जब पीरियड खत्म हुआ तो 11वें इमाम का पीरियड शुरू। 11वें इमाम आपका नाम हसन है, इस सिलसिले इमामत का दूसरा हसन है और आपकी विलादत 234 हिजरी में होती है और 260 हिजरी में आपकी शहादत। ये टोटल लाइफ आपकी 29 इयर्स की थी। जैसे कल मैंने कहा 9वें इमाम 25 साल, 11वें इमाम 29 साल, लेकिन 9वें इमाम को इमामत ज़ाहिरी तौर पे ज़्यादा मिली, लगभग 20-22 साल उन्होंने इमामत की। 11वें इमाम ने सिर्फ 4 साल इमामत की ज़ाहिरी तौर पर। 11वें इमाम का ज़माना भी एक अजीब था, इसलिए कि 11वें इमाम का जब ज़माना आया था तो उस वक्त जितने बनी अब्बास के हुक्मरान थे उनको ये पता था कि ये आखिरी है, इसके बाद 12वां आ जाएगा और हमारी हुकूमत खत्म हो जाएगी। इसीलिए जनाब नरजिस खातून के साथ जो आपका निकाह तो हुआ लेकिन बिल्कुल अलग रहे। नरजिस खातून 11वें और 10वें इमाम के घर में, 11वें इमाम को फौरन उसने कैद करवा लिया। कैद करवा के बिल्कुल चाहता ही नहीं था कि अच्छा इनकी शादी जो हुई 11वें इमाम की, किसी को जाहिरी तौर पर पता ही नहीं था, किसी को न्यूज़ ही नहीं थी कि 11वें इमाम की शादी हो गई। हुकूमत ये चाह रही थी कि आपकी शादी ना हो, आपका निकाह ना हो, इसलिए कि 12वां फर्जंद ना है। और अगर जब शादी हुई उसके बाद भी 11वें इमाम को अलग रखा गया, कैद में रखा गया, जिंदान में रखा गया। आपका एक वाकया ऐसा हुआ आपके साथ कि जो इंसिडेंट की वजह से उस वक्त का जो हाकिम था मुअतसिम बिल्लाह, उसको मजबूरन 11वें इमाम को बाहर करना पड़ा और जमाने के इमाम की विलादत। फिर मैं वही कहूँ कि असबाब को अल्लाह पैदा करता है। हुआ क्या, कहर पड़ा, ड्रॉट, टोटल ड्रॉट 3 साल तक हुआ, कोई आगे नहीं बढ़ा। अच्छा, इससे पहले एक वाक़या यह हुआ कि एक औरत मुअतसिम बिल्लाह के दरबार में जाती है और जाके कहती है कि मैं ज़ैनब बिन्त अली, मैं ज़ैनब बिन्त अली। उसने कहा कि ज़ैनब बिन्त अली की शहादत को 200 बरस हो गए, लगभग 150-200 बरस हो गए, तू कैसे ज़ैनब? तू कहा कि नहीं, मैं मान गई थी, इंतखाब हुआ था, फिर अल्लाह ने जिंदा किया। अब वो जिद कर रही है, लोग हैरत में पड़ गए। अब फिर वही जब मुसीबत आती है तो बुलाते, 11वें इमाम को बुलाया गया। ये वाक़या 10वें इमाम से भी रिलेटेड है। 11वें बाद उलमा 10वें इमाम कहते हैं, बाद 11वें इमाम। मैं 11वें इमाम से कह रहा हूँ। 11वें इमाम को बुला के दरबार में पूछता है कि ये क्या ज़ैनब बिन्त अली आपकी जिंदा है? तो आपने कहा ये झूठ कहती है। उसने इस्रार किया कि नहीं है। इमाम ने कहा ये झूठ कहती है। उसने कहा सबूत क्या है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? आप सुनेंगे इमाम ने क्या कहा। ये जालिम हुक्मरान क्या करते थे, देखिए आप उस वक्त की ज़हनियत कैसी थी, अब कितना जुल्म कर रहे थे इंसानों को। बनी अब्बास ये लोगों ने ये किया था कि अपने महल के पास, अपने पैलेस के पास एक बहुत बड़ा एक ग्राउंड था, उसको कवर किया था। कवर करके पूरे वाइल्ड एनिमल जो इंसान को खाते हैं वो एनिमल्स को छोड़ दिया। और करता क्या था कि किसी से नाराज होता था तो वो एनिमल्स को जो डेली उनको फीड किया जाता है खाना, वो रोक देते थे, पूरा दिन रोक देते कि वो और वाइल्ड हो जाए। उसके बाद इस शख्स को वहां छोड़ देते और उसी के ऊपर एक पूरा तख्ता बनाया था, एक छोटा सा महल था। वहां बैठ के ये हाकिम देखता था कि वो वाइल्ड एनिमल्स इंसान को कैसा खा रहे, वो वहां बैठ के खुश होता था। इस तरह की ज़हनियत बनी उमैया और बनी अब्बास के हुक्मरानों की कि इंसानों को कत्ल कैसे किया जाए, जुल्म कैसा किया जाए। तो इमाम ने उस वक्त एक कहा, इमाम सबको बताया कि एनिमल्स है उसके पास। जब इसने ये कहा कि मैं ज़ैनब बिन्त अली हूँ, कि 11वें इमाम ने ये कहा कि अगर ये ज़ैनब बिन्त अली है तो इस पे इसका गोश्त जानवरों पे हराम है, यानी जानवर कभी सैदानियों को, ये तो बाद में आके रुक गया, कहा कि ज़ैनब बिन्त अली इनका अगर जानवर इनके सामने आ जाए तो जानवर हमला नहीं कर सकते, इनको वो जानवरों में छोड़ देते, एक मिनट में पता चल जाएगा। जब मौत सामने आई तो झूठ सच हो गया। कहने लगे नहीं मैं तो नहीं, अब तक झूठ बोल रही थी। जब ये कहा तो उस वक्त आप देखिए दुश्मनी अहले बैत क्या है।
उस वक्त मुतवक्किल के दरबार में लोग बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा ये इतनी बड़ा वादा कर रहे, इतनी बड़ी दावा कर रहे हैं, ये भी तो फर्जंद नबी हैं, फर्जंद फातिमा, इनको छोड़ दे, अभी पता चल जाएगा कि इन्होंने जो वादा दावा किया है सच है या नहीं। तो मुतवक्किल ने कहा कि अब हम आपको अंदर छोड़ दें, कि हम देखना चाहते हैं कि औलाद फातिमा उनके ऊपर जानवर हमला करते हैं या नहीं। लेकिन आप देखें कि अहमियत का वो हाकिम जालिम और इमाम वक्त है, ये हुज्जत खुदा है, इसके पास पूरी ताकत है। अभी आपने सुना कि इसमें आजम के 72 इसमें आजम नाम आपके पास है, आप चाहते हैं जमीन को आसमान, आसमान को जमीन कर दें, लेकिन सब्र इमाम दीन को पहुंचाना है, दीन के लिए करना है। इमाम को लेके मुतवक्किल के लोग पहुंचते हैं, मुतवक्किल कहता है ये तो मेरा मसला ही हल हो गया कि 11वें इमाम खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे, मेरा तो मसला ही हल हो गया, बहुत खुश हुआ। ये जाता है ऊपर जाके बैठ जाता है, पूरे अपने रॉयल फैमिली और पूरे दोस्त अहबाब जो जालिमीन थे सब जाके बैठते हैं, ऊपर जाके बैठते और देखते हैं कि हम अपनी आंखों से देखेंगे आज इमाम ने खुद अपना मसला हल कर दिया, जानवर इनको मसला खुदा ना खासा खत्म करेगी, मेरा मसला हल हो गया। इमाम को भेजता है अंदर, दरवाजा खुलता है, वो ग्राउंड के अंदर था, इमाम एंटर होते, जैसे इमाम एंटर हुए जितने जानवर अपने अपने केजेस में थे सब दौड़ने लगे, लेकिन जब इमाम आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर पहुंचे तो जानवर तो आए दौड़ते हुए, लेकिन जैसे ही नजदीक आए उन्होंने इमाम को देखा तो जो तेजी थी, जो जल्दी थी, जो वाइल्डनेस थी वो खत्म हुई। जो सर को उठा के चल रहे थे जानवर सर को झुका के चलते आगे बढ़ते अपने सर को। मैं कोई ये तारीफ फिर कर रहा हूँ, अपनी तारीफ से नहीं पढ़ रहा हूँ दोस्तों, ये आम मुसलमानों की तारीफ से पढ़ो। ये शिबली नोमानी ने इस वाक़े को लिखा कि जो जानवर सर को उठा के वाइट बड़े से भाग के दौड़ते हुए आ रहे थे उनके सर झुके और अपने दुम को, अपनी जो वो थी उसको हिलाना शुरू किया, हिला के आके अपने सर को इमाम के पैरों पर रख दिया और इमाम का करम का ये आलम उनके सर पर हाथ फेरने लगे, पूरे जानवर आ गए, पूरों के करने लगे। उसके बाद अब असल, ये तो बड़ा मशहूर वाक़ा है, असल जो मैसेज है वो देना है। अब ये असल बात सुने, अब असल बात सुने, वाक़या आपने 12 सुना होगा जानवर का, अब असल बात हुआ क्या, ये पूरे जानवर करीब आ गए, मौला के पैर पे सर रख दिया, सर रखे मौला उनके सर पे शफकत के हाथ फेर रहे। उसके बाद क्या हुआ, ये कुछ जानवर हटे, इसमें बहुत थे जानवर हटे, कुछ ज़ईफ जानवर आ गए, शेर रिवायत में है कि ज़ईफ शेर, ज़ईफ मतलब टाइगर है, लॉयन है और जितने वाइल्ड एनिमल्स हैं सब जो ओल्ड हो गए थे, कुछ यंग थे जो तेज आए, जो ओल्ड थे वो स्लो आए। जब यंग हटे स्लो ओल्ड आए, अब प्लीज गौर से सुने, जब ओल्ड आए तो उन्होंने आके अपने पैर को, अपने सर को इमाम के पैरों पे रखा, रख के सर को उठाया, उठा के इमाम से आवाज़ बुलंद कुछ कहा अपनी जबान में, इमाम ने उनकी जबान में जवाब दिया। जब जवाब दिया तो उसके बाद ये पीछे हटे, जो यंग थे वो आए, फिर उन्होंने अपनी जबान में, ये पूरा मुतवक्किल देख रहा है ऊपर से, अपनी जबान में कुछ कहा, इमाम ने पलट के उसको उसी की जबान में कुछ जवाब दिया। तो हुआ क्या कि ये जो यंग थे वो ज़ईफ हो गए, जो ज़ईफ थे वो यंग हो गए। इमाम बाप मुतवक्किल ने वाक़े को देखा, जानवर पूरे सही है, इमाम को बुलवा लिया। रावी ने पूछा मौला ये माजरा क्या है? दोस्तों प्लीज मेरे 9 दिन की बात का पूरा मैसेज है, अगर किसी ने भी उसको अमल कर लिया मेरा मकसद पूरा हो गया कि कम से कम हमारा जो जहन है वो ओपन हो जाए, बस एहसास हो जाए। अमल तो सभी करते हैं, मुझे पता है सब अमल करते हैं, अल्लाह आपके इस अमल को कबूल करेगा। रावी ने पूछा मौला ये माजरा क्या है कि ज़ईफ आपके पास आके सबसे पहले उन्होंने कहा क्या? सुनेंगे उन्होंने क्या कहा? देखिए ये हुज्जत खुदा है, ये इमाम वक्त है कि जिसकी हुकूमत ज़मीन और आसमान पे, चरिंद परिंद पे सुलेमान क्या हुकूमत कर रहे थे, जो ये कर रहे थे। कहा कि जितने ज़ईफ थे उन्होंने आके मुझसे शिकायत की। कहा शिकायत क्या की? शिकायत ये की कि मौला हम ज़ईफ हो गए, अब हमारे हाथ और पैर में हड्डियों में वो ताकत नहीं है कि हम कोई चीज को दौड़ के जल्दी से लें। ये जितने जवान हैं हमारे, ये हमारी ग़िज़ा को पहले खा जाते हैं, हमारे हक को ये ले लेते हैं और हमको हमारा हक नहीं मिलता। तो इमाम ने उनको सजा, रावी ने पूछा हमारा सजा क्या दी? तो कहा इनकी सजा ये है कि जो अगर आप जानवर एक दूसरे पे अगर जुल्म करें, इसलिए कि अल्लाह आदिल है, ये मखलूक है उसकी, इंसान एक दूसरे पे जुल्म करा तो उसको सजा है। जानवरों की क्या सजा है? इमाम ने कहा जानवरों की सजा यही मिलती है, इसलिए कि इनको अकल नहीं है, इनको क़यामत में कोई सजा नहीं है जानवरों को, लेकिन जानवरों को सजा यही मिलती है कि अगर आप एक दूसरे के ऊपर जुल्म करेंगे, जबरन जुल्म करेंगे। तो इमाम ने कहा ये इन्होंने जब जुल्म किया तो इनकी सजा ये है कि जो बूढ़ा है वो जवान होता है, जो जवान है वो बूढ़ा हो जाता है, ये इनकी सजा।
آپ نے پورا واقعہ سنا. اصل میسج کیا ہے؟ امام وقت وہ ہوتا ہے کہ جو جانور بھی ایک دوسرے پہ ظلم کرے تو برداشت نہیں کرتا. پلیز دوستو سنو بیدار ہو کے. جانور کو بھی برداشت نہیں کرتا. اور اگر انسان کرے کہ جو کلمہ پڑھتا ہے امام کا وہ ایک دوسرے پہ ظلم کرے. ظلم یہ ورڈ جو ہے نا بہت وسیع ہے, بہت وائڈ ہے. حق کھانا, امام یہ گوارا نہیں کرتا کہ کوئی کسی کا حق کھا جائے. دوستو جانور کو اگر برداشت نہیں کرتا, ایکسپٹ نہیں کرتا, تو وہ امام ان کا حق کیسے برداشت کرے گا کہ جو خود حق فاطمہ ہے اور کوئی کھا لے. حق فاطمہ کو کوئی کھائے. دعا کرو کہ اللہ ہم کو خمس دینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم پابندی سے دیں. اس لیے کہ امام جانور کو بھی برداشت نہیں کرتا. دوبارہ یہ خیال امام کا ایک زندگی کا ایک اہم واقعہ تھا. اس کے بعد یہ واقعے کے بعد متوکل تو حیرت میں پڑے گا کہ یہ کیا ہوا, میں چاہتا کیا تھا, ہوا کیا. اس نے امام کو پھر قید کروا دیا. قید میں جب امام تھے تو پورا اس وقت کا اسلامک کیپٹل سامرا تھا. پورے سامرے میں قید پڑا, ٹوٹل ڈراٹ. 3 سال تک بارش نہیں ہوئی. متوکل نے اعلان کیا کہ 3 دن تک مسلسل نماز پڑھو. لوگ صحرا میں آ کے نماز پڑھتے تھے اور دعا کرتے تھے. بارش کی 3 دن تک گزرے, بارش نہیں ہوئی. تو اس وقت عیسائی اس کی حکومت میں تھے. ایک کچھ راہب تھے, بڑے عبادت گزار. وہ لوگ ایک گروپ کے ساتھ آئے میدان میں. متوکل دیکھ رہا ہے. آ کے اس راہب نے ہاتھوں کو اٹھایا. جیسے ہاتھوں کو اٹھایا آسمان پر بادل آ گیا. 3 سال سے بارش نہیں ہو رہی, حکومت پریشان, اور ہاتھ کو اٹھاتا ہے بارش ہوتی ہے. بادل آ گئے, بارش ہوتی ہے. پلٹ کے کہا کہ ہمارا مذہب اتنا سچا ہے کہ تم نے 3 دن نماز پڑھی, کچھ نہیں ہوا. جب ہم نے عیسیٰ کا واسطہ دیا تو ہمارے آسمان میں رحمت آ گئی. اب کیا تھا, یہ جاہل ظالم, ان کا ایمان ہی کیا, ہر لمحے ایمان بدلتا جیسا ہی کہ آبا اولاد کا بدلتا. سمجھے, 13 سال ساتھ رہ کے ایک رسول کی آواز کو تو بھاگ کے کہا کہ اپنے ایمان کو ہم بدلنا چاہتے تھے. یہ بھی تو وہی نسل کے تھے. ہر کسی کو کچھ دیکھتے تھے ایمان بدل دیتے تھے. تب ایمان بدلنے لگا, مسلمان عیسائی کی طرف پڑھنے لگے. مطلب ایکسپٹ نہیں کیا لیکن ڈاؤٹس آنے لگے کہ بھائی مذہب عیسیٰ سچا ہے. اب متوکل پھر چونکا کہ اگر پورے عیسائی ہو جائیں گے تو میری حکومت کا کیا ہوگا. اب معتصم باللہ کا زمانہ ہے. اب اس نے یہ کہا کہ بلاؤ. پھر 11ویں امام کو بلایا گیا. زندان سے اب چھوٹے, اب 12ویں امام کی ولادت کا زمانہ ہے. چھوٹتے ہیں, بلاتے ہیں. اللہ دیکھیے اسباب کو کیسا پیدا کر رہا ہے. 11ویں امام زندان سے آتے ہیں. معتصم باللہ کہتا ہے کہ فرزند رسول یہ دیکھیں 3 سال سے بارش نہیں ہو رہی, یہ ہاتھ کو اٹھاتا ہے بادل آ جاتے ہیں. مشہور واقعہ تھا. تو امام نے اس کو بلوایا, کہا اب تو دعا کر. تو اس نے ہاتھ کو اٹھایا, ہاتھ کو اٹھا رہا تھا, بادل آسمان پہ آیا. امام نے غلام سے کہا کہ اس کے ہاتھ میں جو چیز ہے نا وہ لے کر آ جائے. اب وہ گیا غلام, امام اس کو دیکھا کہ اس کے یہاں پہ ایک ہڈی ہے, بون ہے, وہ لے کے آ گیا. لے کے آ گیا. جب آیا تو امام نے اس کے ہاتھ سے وہ چیز لے لی. چیز لے کے کہا اب دعا کر. اب جو دعا کرتا ہے تو جو بادل تھے وہ بھی چلے گئے. جب بادل چلے گئے تب یہ کچھ نہیں کرنا, مجبور ہو گیا. امام نے کہا معتصم باللہ سے اب میں کر کے بتایا. اب امام نے 2 رکعت نماز پڑھی. نماز پڑھ کے ہاتھوں کو اٹھایا, بادل آئے, لوگ گھر کی طرف جانے لگے. امام نے کہا یہ بادل یہاں نہیں پڑ سکتے. دوستو یہ حکومت ہے, یہ حکومت. آپ نے کہا یہ بادل بصرے میں جا کے پڑ سکتے, تم ابھی یہی ٹھہرو. پھر بادل آتے. یہ سب اہل سنت کی کتابوں سے کہہ رہا ہوں. علامہ شبلی کی جو کتاب ہے سیرت معصومین, اس سے پڑھ رہا ہوں, میں اپنی کتاب سے نہیں پڑھ رہا ہوں. یہ سنی لکھ رہا ہے. کہتا ہے کہ اب جو بادل آئے تو امام نے کہا, پھر جب ہٹنے لگے تو کہا یہ ابھی یہ نہیں تو بغداد میں بسے. تو اب اس لیے کہ مولا کا ایک جملہ ہے, 11 امام کے دادا حضرت علی کا ایک جملہ ہے خطبہ افتخاریہ میں. مولا کا جو خطبہ ہے خطبہ افتخار, اس میں علی نے کہا کہ میں بادلوں کو آراستہ کرتا ہوں, میں بادلوں کو آراستہ کرتا ہوں. میں رجال الاعراف ہوں جس کا ذکر قرآن میں. میں انبیاؤں کے علوم کا وارث ہوں. میں کل کا بھی ٹائم آج ہی لے رہا ہوں, اس لیے کہ کل تو مذاہب کی مجلس ہوتی ہے, تو میں 10 منٹ اور لے رہا ہوں. اس لیے کہ میری بھی آتے میں کیا کروں, میں مجبور. آپ نے دیکھا کچھ نہیں پڑھا, میں
کل بتا دوں آپ کو کہ پلیز کل ذرا ٹائم کا نا، کل فرصے کی مجلس ہے 10:30 شارپ مجلس شروع ہوگی. فضائل بالکل نہیں ہوں گے، صرف مسائل کی مجلس ہے 10-15 منٹ کی. تو آپ سے خواہش کہ پلیز 10:30 پہ کل آ جانا، اس لیے یہاں کے بعد پھر اعمال رجوع کریں. پر ایک صلوات پڑھ لیں. اب روایت ہے کہ امام نے ہر بادل کے بارے میں بتایا کہ یہ بادل یہاں جا کے برسے گا، یہ بادل یہاں جا کے برسے گا، یہ بادل یہاں جا کے برسے گا. تو اس وقت جب ہر طرح امام بتاتے گئے تو متوکل تو جانتا تھا ان کی اہمیت کو. جو مجمع جمع ہو گیا تھا وہ حیرت میں پڑ گیا کہ یہ ہے کون آخر. تو بتایا گیا کہ یہ حسن ابن علی، یہ امام علی نقی کے فرزند ہیں. تو کہا یہ تھے گا اتنے دنوں سے. دیکھیں امام کو کس طرح چھپایا تھا حکومت نے. کہا تھے گا تو اب پھر لوگ متوکل نے بتانا شروع کیا یہاں تھے وہاں تھے. یہ نہیں کیا کہ ہم نے زندان میں ان کو بند کر دیا تھا، ہم ان کا دشمن عبارت. اس کے بعد امام نے پھر اب مسلمانوں سے کہا اب تم واپس جاؤ، اب یہ جو بادل آئے گا یہ سامرے میں برسیں گے. تو روایت کا جملہ ہے کہ اتنی بارش ہوئی کہ پھر ہر طرف رحمت ہی رحمت ہوگی. ایک سلوات پڑھ لیں محمد وعلیہ اس واقعے کے بعد، اس امام کے واقعے کے بھی یہ خیر کے واقعے کے بعد متوکل متصف باللہ مجبور ہو گیا امام کو رہا کرنے. وہ امام کو رہا کرتا ہے. اب امام یہ 255 ہجری کا واقعہ ہے، 55 یا 56 کا واقعہ ہے. یہ 56 کا ہے اس لیے کہ 54 میں 10ویں امام کی شادت ہے. بہرحال اب وہ مجبور ہو گئے. اب امام کھڑا جناب نرجس سے خاتون کے ساتھ زندگی گزر. پھر وہ رات آتی ہے 14 شعبان کی رات. دوستو ایک چیز یاد رکھو، میری یہ آخری مجلس ہے، میں امام کے لیے کچھ نہیں پڑھ رہا. میں آپ سے ایک ہی معاملہ کرتا ہوں کہ 14 شعبان، نیمہ شعبان، انشاءاللہ میں جب گلستان میں سے پڑھوں گا امام کی حالت پڑھوں گا وہاں ڈیٹیل بتاؤں گا. لیکن میں آج ایک بات کہہ رہا ہوں کہ نیمہ شعبان آپ کتابیں اٹھائیں. نیمہ شعبان آنے سے پہلے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ what we have to do on نیمہ شعبان. نیمہ شعبان کی رات کیا ہے پتہ ہے؟ وہ رات ایسی ہے کہ سال بھر کا آپ کا بجٹ لکھا جاتا ہے. اس رات کیلنڈر یا پورا سال بھر کا بجٹ ہے. اس رات میں ایک عمل ضرور کرنا، نماز جعفر طیار. میں انشاءاللہ وہاں اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا کہ جعفر طیار کی نماز کی چیز کیا ہے. عجیب چیز ہے دوستو، عجیب چیز ہے. یہ وہ چیز ہے نماز جعفر طیار کہ آپ موت آپ کے سر پہ آ جائے، موت گلے پہ خنجر آ جائے، اور اگر آپ ارادہ کریں، نیت کریں، یا آپ مصیبتوں میں گر جائیں، پریشانیوں میں گر جائیں کہ ہر طرف اندھیرا نظر آ رہا، آپ کو کہیں روشنی نظر نہیں آ رہا، صرف اندھیرا، کیا میرا جو کام ہے کوئی کام ہی نہیں بنتا، آپ جعفر طیار کی نماز 300 دفعہ تسبیح اربع ہے. یہ آزمائی کی نماز ہے. یہ وہ نماز ہے. ایک جعفر طیار کی ایک بات کرتا ہوں کہ جعفر طیار اس پرسنالٹی کا نام ہے کہ اللہ کے رسول جب جنگ خیبر فتح ہوئی نا، جعفر طیار 17-18 سال کے بعد رسول اللہ سے ملے تھے. مکے سے گئے تھے. جب وہ گئے تھے مکے سے جیش کو افریقہ، تو اسلام مکے میں تھا. واپس آئے تو اسلام مدینے میں آ گیا. فتح مکہ سے پہلے جب جنگ خیبر فتح ہوئی تو اس وقت جعفر طیار واپس آئے افریقہ کو فتح کر کے. ادھر 40 دن کے بعد اسلام کو کامیابی ہوئی. مولا مذہب کا سر لے کر واپس آ رہے تھے. دوسری طرف سے جعفر طیار آئے تو اللہ کے رسول نے عجیب جملہ کہا. آپ دیکھیں کہ خیبر کی امپورٹنس کتنی تھی کہ فتح نہیں ہو رہی ہے، 40 دن کے بعد آج فتح ہوئی. در خیبر کو علی نے اٹھایا اور ادھر جعفر طیار لگ بھگ 15-16 ایئرس کے بعد آ رہے ہیں. ملاقات ہو رہی. دونوں بھائی جعفر طیار مولا سے 10 سال بڑے ہیں، ایک دم مولا جعفر طیار کے بعد ہی مولا ہے. تو دونوں بھائی آ رہے ہیں، ایک ادھر فتح کر کے آ رہا ہے، ادھر فتح کر کے آ رہا ہے. تو رسول نے پلٹ کے کہا کہ آج مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کس کی خوشی بناؤں، خیبر کی بناؤں یا جعفر طیار کی واپسی کی بناؤں. آپ اندازہ لگا کہ جعفر طیار کیا پرسنالٹی تھی اسلام کی. جنگ موتا میں آپ کے ہاشانے خطا ہوئے اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ نے جعفر طیار کو جنت میں تو پر عطا ونگز عطا کیے ہیں اور وہ جبرائیل کے ساتھ گھومتے ہیں. پھر ایک واقعہ بھی ہے ایک چھوٹا سا کہ مسجد نبوی میں رسول اللہ اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، باتیں کرتے کرتے کہا علیک السلام. اصحاب نے کہا کہ ہم نے سلام ہی نہیں کیا، علیک السلام کہہ رہے. کہا تم نے نہیں کیا، ابھی جعفر طیار جبرائیل کے ساتھ مسجد سے پرواز کرتے ہوئے جا رہے تھے، جاتے جاتے انہوں نے کہا السلام علیکم تو میں نے ان کا جواب دیا. یہ ہے جعفر. بڑی حکیم حسین کی نماز ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ جعفر تمہارے کام کے لیے میں تمہیں وہ تحفہ دے رہا ہوں، گفٹ دے رہا ہوں کہ جو گفٹ اولین اور آخرین میں کسی کو نہیں ملا. آپ سمجھے اولین آخرین میں آدم سے لے کے خاتم سے لے کے قیامت تک آپ کہتے ہیں کہ یہ گفٹ جو دے رہا ہوں میں کسی کو نہیں ملا ابھی تک، کسی امت کو نہیں ملا، میں اپنی امت کو دے رہا ہوں. جو شخص یہ نماز پڑھے گا اس کی ہر حاجت پوری ہوگی.
صلوات پڑھیں محمد. اب ادھر 11ویں امام اور جناب نرجس خاتون کی زندگی گزرتی ہے. دوستو وہ دن آیا نیمہ شعبان کا. حکیمہ خاتون کہتی ہے جو 11ویں امام کی پھوپھی ہے 10ویں امام کی بہن کہ میں آئی تھی 14 شعبان کی رات کو ادھر. میرے بیٹے نے جب میں واپس جا رہی تھی تو میرے بیٹے نے کہا کہ پھوپھی اماں آج رات میں یہیں رکے. اللہ مجھے وہ نعمت دینے والا ہے, وہ فرزند دینے والا ہے کہ جو ہمیشہ ہمیشہ رہے گا, جو ظلم و جور کو ختم کرے گا, پھر ایمان کی تعریف کرے گا. تو آپ نے پوچھا کس کے بدن سے ہوگا؟ تو کہا نرجس خاتون. تو کہا نرجس خاتون سے تو کچھ پریگننسی تو ظاہر ہی نہیں ہوتی. جا کے پورا چیک کیا, چیک کر کے آئی, آ کے کہا کہ یہ پریگننٹ نہیں, ان کی پریگننسی تو ظاہر ہی نہیں ہو رہی. تو امام نے ارشاد فرمایا کہ آپ جانتی ہیں کہ ہم خاندان اہل بیت کی جو پریگننسی ہے ظاہر اس طرح نہیں ہوگی. یہ بھی آپ دیکھیں کہ امام کی ولادت بھی غیبت تھی, اس وقت بھی غیبت کا اندازہ تھا. پھر ہوا, رات گزری, صبح کا وقت آیا. اب امام کسے کہتے ہیں؟ امام ایک حجرے میں عبادت کر رہے ہیں, دوسرے حجرے میں جناب حکیمہ خاتون. نماز سے پہلے حکیمہ خاتون کے ذہن میں خیال آیا کہ بیٹے نے کہا تھا کہ فرزند ہوگا, ابھی تک تو کوئی ظاہر ہی نہیں ہوا. سوچا, امام نے دوسرے حجرے سے جواب دے کے کہا پھوپھی اماں جو آپ سوچ رہی ہیں بہت جلدی اللہ نعمت دینے والا. یہ دل کی حالات سے ایسے واقعی مت سمجھو کہ ہم جو چاہے کر لیں, امام کو پتا تھوڑی چلتا, وہ آپ کو مانیٹر کر رہے ہیں. کیئرفل پلیز, صلوات پڑھیں محمد. 11ویں امام وہ وقت آیا زمانے کی ولادت کا کہ حکیمہ خاتون کہتی ہے کہ جس حجرے میں جناب نرجس خاتون تھی وہ پورا حجرہ نور سے منور ہو گیا, اور اس کے بعد پھر سرکار کی ولادت ہوتی ہے. امام کی جب ولادت ہوئی, میں پورا واقعہ چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ وقت میرا بہت ہو گیا. ولادت کے بعد پھر 11ویں امام کے ساتھ زمانے کا امام 4 سال زندہ رہا, اور 8 ربیع الاول 260 ہجری کو ہمارے 11ویں امام کی شہادت ہوتی ہے. آپ کا قاتل ہے معتصم باللہ, اور 260 ہجری سے آج تک ہمارا یہ غیبت کبریٰ کا زمانہ ہے. صلوات پڑھیں. وقت کی تنگی, اور آپ نے دیکھا کہ حالات اتنے تھے کہ میں نے تو کچھ نہیں پڑھا. بس بہرحال میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے پورے 9 دن سنے, اور امام کی بارگاہ میں بھی یہی کہ مولا ہماری یہ صحیح کو قبول کر لیں انشاءاللہ. اور اصل مقصد ان ایام کا کچھ حالات تھے اور کیا تھا. آج کا دن وہ مصیبت کا دن ہے دوستو. دن گزر گئے, آخری مجلس آ گئی. 9 محرم, آج 7 محرم سے حسین کے بچے پیاسے, اتنے پیاسے ہیں کہ آج اس رضاخانے میں ایک ایسے شہید کا ذکر ہے کہ جو شہادت حسین سے پہلے جو شہید ہوا, وہ بچہ کہ جس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا تھا. رباب کا چاند, حسین کا وہ بیٹا کہ جو اتنا حسین اور خوبصورت ہے, لیکن دن گزر گئے, شہزادہ ظلم عظیم سے شہید ہوا. اور شہزادہ علی اصغر کے بعد, لیکن خواہش ہونا تو علی اصغر کا ذکر تھا, لیکن خواہش حسین کے اس فرزند کی ہے یہاں پر کہ جو کڑی الجواب تھا, علی اکبر. آج میں اسی شہزادے کے مصائب پڑھوں گا, اس لیے کہ 9 محرم عموماً ہر جگہ شہزادے علی اکبر کا ذکر ہوتا ہے یا امام حسین کا ذکر ہوتا ہے. علی اکبر دوستو, شہزادے کی شہادت کے بارے میں یہ کہا گیا کہ کسی شہید کے لیے حسین کا یہ عالم نہیں ہوا جو عالم حسین کا علی اکبر کی شہادت میں ہو. ہر شہید کے لیے حسین جاتے تھے, لیکن جب علی اکبر کی آواز آئی تو حسین گھوڑے پہ بیٹھے نہیں بلکہ جست کر کے گھوڑے پہ بیٹھے, اور فوجوں کے درمیان پوچھتے تھے بتاؤ میرا لال کہاں. نظر نہیں آ رہا تھا امام کو کسی کی شہادت کے وقت یا کسی کی آواز کے وقت. امام کا یہ حال نہیں ہوا جو علی اکبر کے اوپر ہوا, نظر کچھ نہیں آ رہا تھا, بلکہ عالم یہ تھا کہ بار بار پوچھتے جاتے تھے بتاؤ میرا لال کہاں. ولدی جواب دو کہ ماں باپ کدھر آئے. اور آگے بڑھے, جب علی اکبر کی لاش تک پہنچے تو خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے کہ جوان بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا. تو امام نے اپنے آپ کو گرایا, رخسارے پہ رخسارہ رکھا اور کہا ولدی حسین آیا.
لیکن بیٹے کا جواب نہیں ملا تو پہلو میں لیٹ کے آسمان کی طرف دیکھتے رہے اور کہتے رہے پروردگار تو گواہ رہنا میرا بازو برابر کا لال ہے۔ اس کے بعد حسین اٹھے، علی اکبر کے سر کو اپنے زانو پہ رکھا، ہٹانا چاہا لیکن علی اکبر نے ہاتھ پھر رکھ لیا، اس لیے کہ علی اکبر جانتے تھے کہ میرا بابا بالکل اکیلا ہے۔ عزیزو جب ہاتھوں کو ہٹایا تو حسین کا دل پھٹ گیا کہ جوان بیٹے کے سینے میں برچھی ہے، اب حسین کرے تو کیا کرے؟ عزیزو اب جو حسین نے آستین کو الٹ کے سینے سے برچھی کا پھل نکالا یا علی کہہ کر، تو روز عاشور اللہ نے انبیاء اور اولیاء کی ارواح کو مدعو کیا تھا، بلایا تھا اور کہا تھا جاؤ کربلا کے میدان میں دیکھو میرا بندہ کیسے صبر کے امتحان سے گزرتا ہے۔ جب وہ لوگ آئے تو انہوں نے عجیب منظر دیکھے، انہوں نے دیکھا کہ حسین نے قاسم کا پامال لاشا اٹھایا، حسین نے عباس کی لاش تک پہنچے، علی اصغر کا مزار بنایا اور محمد کی میتیں اٹھائی۔ لیکن دوستو کربلا کے میدان میں ایک ایسا لمحہ آیا کہ انبیاء نے منہ پھیر لیا۔ وہ لمحہ وہ تھا جب حسین علی اکبر کے سینے سے برچھی نکال رہے تھے تو تڑپ کے کہا پروردگار ہم نہیں دیکھ سکتے کہ ایک ضعیف باپ ہو اور جوان کا سینہ ہو، یہ منظر ہم نہیں دیکھ سکتے۔ ارے جس منظر کو انبیاء نے نہیں دیکھا اس کو زینب نے دیکھا، اس لیے کہ جب یہ لاشا خیمے میں پہنچا تو زینب نے اپنے آپ کو گرا دیا اور کہا علی اکبر اور محمد سے زیادہ چاہا، لیلا کے قریب گئی، ماں سے جا کے کہا بیٹی آؤ اور آ کر اپنے بیٹے سے ملاقات کرو۔ وہ ماں کے جس کو شادی کے ارمان تھے اس کی میت کو دیکھا، ایک جملہ کہا بیٹا تیری ماں کو تیری شادی کے بڑے ارمان تھے، آج تیرے بالوں میں تیرے زلفوں میں خاک بھری ہوئی ہے۔ بس میں ایک روایت پڑھ کے زحمت کو تمام کروں۔ عزیزو اس طرح فرصت دو، اب زندہ رہیں گے تو آئندہ سال پھر مجلسیں ہوگی، پھر فاطمہ کو فرصت دیں گے، آج ایک دن اور باقی ہے۔ اس کے بعد میں یہی جملے کیا ہے کربلا والے جو خدمت نہیں کرنے کا حق تھا ہم نے ادا نہیں کیا۔ بس ایک روایت پڑھ کے کہ جب قافلہ چلا 11 محرم کو کوفے کے لیے تو ایک ایسی بستی سے گزرا کہ جہاں پہ کچھ غیر مذہب کی عورتیں کھڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے جب اس قافلے کو دیکھا کہ نیزوں پہ چند سر ہیں، اونٹ پہ چند بیویاں ہیں، تو انہوں نے جب نیزوں پہ سر کو دیکھا تو انہوں نے عباس کے سر کو بھی دیکھا اور محمد کے سر کو بھی دیکھا، قاسم کے سر کو بھی دیکھا اور حسین کے سر کو دیکھا، لیکن ان سروں کے درمیان ایک ایسا سر تھا کہ عورتیں دیکھ نہیں سکی۔ ایک عورت آگے بڑھتی ہے، بڑھ کے اپنے ساتھیوں سے کہتی ہے کہ میں دعا کرتی ہوں تم آمین کہو۔ بس میں نے زحمت کو تمام کیا، فاطمہ کو فرصت دے، آج لیلا کو فرصت دے کہ جوان بیٹے کا ماتم ہے۔ ایک عورت نے آگے بڑھ کے یہ کہا کہ بیویوں میں دعا کرتی ہوں کہ جب یہ جوان مرا ہو اگر اس کی ماں دنیا میں زندہ نہ ہو۔ اس کی آواز لیلا کے کانوں تک آئی، لیلا نے کہا تو میرے لیے بددعا کیوں کر رہی ہے؟ تو کہا میں بددعا نہیں کر رہی، میں یہ کہہ رہی ہوں جب ہم نہیں دیکھ سکتے